الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين فاضل نوجوان فخر آل سنت قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ مولانا عبدالستار چشتی صاحب زیدہ شرفہ عالم بعمل فخر آل سنت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد افضل قادری صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابل احترام علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہو رہا ہے میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے اٹھ کے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو اپنے دامن میں رحمت کے پھول لے کر جائیں گے۔ تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی، یہ آپ کی جھولی میں وہ موتی ڈالے جا رہے تھے کہ اگر آپ ان موتیوں کو سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ مسلسل آپ نے 10 روزہ محافل کا اہتمام کیا، مختلف علماء تشریف لاتے رہے اور قرآن و حدیث کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ یقیناً یہ عمل لائق صد تحسین ہے۔ رات کا وقت ہو، راستہ تاریک ہو اور راستے میں گڑھے بھی ہوں، اندیشہ ہو کہ مسافر کسی گڑھے میں گر جائے گا، اندھیرے میں راستہ بھول جائے گا، اگر اس راستے پر کوئی چراغ جلا دے تاکہ مسافر کو راستہ ٹھیک نظر آئے، وہ کسی گڑھے میں نہ گرے، وہ منزل تک پہنچ جائے، تو چراغ جلانے والے نے نیکی کی ہے یا نہیں کی؟ یقیناً نیکی کی ہے۔ یہ محفل مسافران جنت کے راستے میں چراغاں ہے۔ اس محفل کے ذریعے آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کیا جا رہا ہے کہ کہیں راہ نہ بھول جائیں، صراط مستقیم روشن رہے۔ اس محفل میں جو تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، قرآن و حدیث یہاں بیان ہوتا رہا، ان محافل کا مقصد ہی یہ تھا
کہ آخرت کے مسافر دنیا کی دلچسپیوں میں کھو کر، مادیت کی لذتوں میں کھو کر کہیں آخرت کو بھول نہ جائیں، اس لیے ان محافل کا انعقاد کیا گیا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ محفلیں سجائی ہیں انہوں نے بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ کی کتاب ہے سر الاسرار، اس کے پہلے صفحے پہ آپ نے لکھا ہے کہ تو پردیس میں آ کر اپنے اصل وطن کو بھول گیا ہے۔ دنیا تیرا اصل وطن نہیں، اس میں تو نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تیرا پردیس ہے۔ اصل وطن وہ ہے جہاں تو نے جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پردیس میں آ کر اس دنیا کی رونقوں میں تو کھو گیا ہے اور اپنے اصل وطن کو، اصل دیس کو بھول گیا۔ ان محفلوں کا یہی مقصد تھا کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو دو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کار جاندی نے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان محفلوں کی برکات سے اللہ تعالیٰ فتنوں کے دور میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اور جب دنیا سے واپسی ہو تو شہدائے کربلا کی شہادتوں کا صدقہ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے 2 مقامات سے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، سورہ منافقون سے اور سورہ حشر سے۔ جو آیت میں نے سورہ منافقون سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے توحید، رسالت اور مومنین کی، اہل ایمان کی شان، تینوں چیزیں ایک ترتیب سے بیان فرمائی ہیں۔ آیت مبارکہ دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے اللہ کا کلام سنا تھا، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ تو اس نیت سے قرآن سنا کریں کہ قرآن سینے بھی روشن کر دیتا ہے، قبریں بھی روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتیں عطا کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اس آیت میں سب سے پہلے توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کریم نے فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ عزتوں کا خالق کون ہے؟ عزتوں کا مالک کون ہے؟ میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے ہمارے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں، سارے نبی جس کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے جس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ رب کتنی شانوں والا ہے۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، رکوع میں کیا پڑھتے رہے؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بڑا گناہ گار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے، وہ مجھے عظیم مانتا ہے، تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اسے دوزخ میں نہیں ڈالوں گا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے
اس پر اللہ نے آتش دوزخ حرام کر دی۔ اللہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وہ عزتوں کا خالق ہے، وہ عزتوں کا مالک ہے۔ کیا اس نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کریم نے اپنے ذکر کے بعد فوراً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ والے رسول ہی، فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام عزت کس کا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے، یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے، یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے۔ یہ جو فرمایا اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند کیے ہیں۔ کن پر حضور کے درجے بلند کیے ہیں؟ رسولوں پر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ خود میرے آقا کریم نے فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، نہ پہلوں میں کوئی میری مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی میری مثل ہے۔ اور شمائل ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، جب بھی کوئی حضور کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اسے یہ کہنا پڑے گا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں۔ تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا ہے حضور حیدر کرار کے فرمان کا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، کوئی حضور کی مثل نہیں۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام ہے تو ہمارے آقا کریم کا مقام ہے۔ آپ سید الخلائق ہیں، آپ سید الوجود ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ عزتوں والا، اللہ کا رسول عزتوں والا، یہ دو مضمون اس آیت کی ابتدا میں بیان ہوئے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ اللہ بھی عزتوں والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزتوں والا، تو جو ان کا بن جائے، جو ان کا ہو جائے، وہ مومن بھی۔ قرآن مجید سمجھنے کا شوق اگر ہو تو ایمان محفوظ رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہدایت کے لیے سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث پاک ہے، تیسرے نمبر پہ اجماع امت ہے، اور چوتھے نمبر پہ فقہی مسائل کے لیے قیاس ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ قرآن۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو قرآن سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ عزتوں والا، رسول عزتوں والے، تو جو ان کا بن گیا۔ آج جو موضوع مجھے دیا گیا اور اشتہار پر بھی لکھا ہوا تھا، عظمت صحابہ و اہل بیت، میں نے دو مقامات سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔
قرآن پاک نے فرمایا اللہ عزتوں والا ہے، رسول عزتوں والے ہیں، وللمؤمنین، اور جو ایمان لے آئے وہ مومن بھی عزتوں والے ہیں۔ کون عزت والے ہیں؟ مومنین۔ تو پھر عزت کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ عزت کس وجہ سے ہے؟ وللمؤمنین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میں اور آپ تو موجود ہی نہیں تھے، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس آیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنین کون تھے؟ جی چند لوگ ہی بول رہے ہیں۔ انتظامی معاملات انتظامیہ والے کر لیں گے، آپ بیان کی طرف توجہ کریں چونکہ میں بیان قرآن کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے توحید کا مضمون ہے، پھر رسالت کا ہے، تیسرے نمبر پر وللمؤمنین، فرمایا مومنین عزت والے ہیں، اہل ایمان عزت والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ اہل بیت بھی تھے۔ یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ آپ صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں کہ اس وقت صحابہ مومن تھے، اہل بیت نہیں تھے؟ اہل بیت بھی تھے۔ سب سے پہلے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور کی نعت پڑھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر تھی 10 سال جب حضور نے اعلان نبوت کیا، بعض نے کہا 9 سال، بعض نے کہا 10 سال۔ تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ حضور حیدر کرار نے پڑھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی اس وقت 37.5 سال۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عمر 37.5 سال تھی، اس لیے آزاد جوان مردوں میں سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید نے پڑھا ہے۔ حضور کے غلام ہیں اور پھر بعد میں منہ بولے بیٹے ہیں حضور کے۔ تو یہ 4 ہستی ہیں جنہوں نے پیش قدمی کی ہے، جو سبقت لے گئے ہیں کلمہ پڑھنے میں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اہل بیت بھی مومنین ہیں، صحابہ بھی مومنین۔ اور یہ اصول بھی یاد رکھیں، کوئی شخص نبی کے گھرانے سے ہو مومن نہ ہو اس کی کوئی عزت نہیں۔ چچا ہے ابو لہب، ابو لہب چچا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو آپ اسے اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ سگا چچا ہے۔ تو پھر عزت کس کی وجہ سے ہوئی؟ اہل بیت ہوں مومن ہوں، دورہ رنگ ہے ان پر، خون بھی ہے ایمان بھی ہے۔ اگر کوئی خون ہو لیکن مومن نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، بیٹا ہے، بیٹا خون ہے باپ کا یا نہیں؟ خون ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو قرآن نے اس بیٹے کی تعریف کی ہے۔ ایمان نہیں لایا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو پھر اس کو کوئی عزت نہیں ملی، کافروں میں ہے، دوزخی ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ابو لہب چچا ہے لیکن ایمان نہیں لایا، تو ایک پوری سورت ہے جس میں ذکر ہے کہ ابو لہب دوزخی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ قیامت تک کوئی بھی اس آل میں سے ہو اگر مومن ہوگا تو اسے وہ آل والا شرف مل جائے گا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو کوئی سید مرزئی ہو جائے جی، تو پھر بھی اس کو وہ سادات والا شرف، وہ جو برکتیں ہیں، وہ فضائل ہیں، وہ حاصل رہیں گے۔ تو پھر یہ عزتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومن کون تھے؟
اہل بیت بھی مومن ہے، صحابہ بھی مومن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اہل بیت بھی مومن ہے، صحابہ بھی مومن ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے اہل ایمان عزت والے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی عزت کو وہی مانے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ پچھلی آیتوں میں مہاجرین کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے۔ ایمان والوں میں سب سے اونچا درجہ تھا مہاجرین کا، جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینہ منورہ آئے، پھر انصار جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور اپنی دولت کے منہ کھول دیے ان مہاجرین کے لیے، مدد کی ان کی، پھر ان کا درجہ تھا۔ اب قرآن نے آگے تیسرا درجہ بیان کیا والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، جو بعد والے مومن ہیں، یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا، پروردگار ہمیں بخش دے، والے اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے ہمارے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، وہ جو ایمان لے کے دنیا کے بازار سے گزر گئے ہیں۔ تو جب ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ اب بڑی توجہ درکار ہے، آگے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں میرے دل میں میل نہ آئے، ایمان والوں کے بارے میں میرے دل میں میل نہ آئے، غل نہ آئے، جو ایمان والے ہیں ان کی محبت مجھے عطا کر دے، ایمان والوں کے بارے میں میرے دل میں میل نہ آئے۔ اگر یہ چیک کرنا ہو کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ قرآن نے جن کے لیے دعا کرنے کا ذکر کیا ہے ان کی محبت میرے دل میں ہے یا نہیں۔ اگر دل میں میل ہے ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والے بھی کون؟ ایک تیسری آیت سن لیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک ہے میرا اور آپ کا ایمان، ایک ہے صحابہ کا ایمان جنہوں نے براہ راست حضور سے ایمان حاصل کی ہے۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں جن کے ایمان کو قرآن نے ماڈل قرار دیا ہے۔ قیامت تک اس کا ایمان قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن نے ان کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے، ماڈل۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہیں تو آپ کا ہاتھ اور میرا گریبان، اور اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر ہمارے دل کس کے تابع ہونے چاہیے؟ اپنی خواہشوں کے یا قرآن کے؟ قرآن کچھ اور بیان کرے، دل کے میں نہیں مانتا، تو پھر آپ اپنے دل کے پیچھے چل رہے ہیں، قرآن کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ خامند گھر سے نکلنے لگا، بیوی نے کہا میرے لیے کپڑوں کا ایک سوٹ لے آنا۔ خامند نے کہا کس ڈیزائن کے؟ بیوی نے کپڑا دیا اس ڈیزائن کے، ایک قطرن، ایک نمونہ دیا۔ خامند بازار گیا کپڑے والی دکان پہ، ایک نظر دیکھتا ہے دکان میں لگے ہوئے کپڑے کو، ایک نظر دیکھتا ہے نمونے کو۔ ساری دکان اس نے پھری، کوئی کپڑا اس نمونے کے مطابق نہیں تھا۔ وہ خریداری کیے بغیر ہی دکان سے نکلنے لگا۔ دکاندار نے کہا ٹھہر جاؤ، ساری دکان پہ نظر دوڑائی ہے، کوئی کپڑا پسند نہیں آیا؟ گاہک نے کہا جو میں نمونہ لے کے آیا تھا اس کے مطابق کپڑا ہے ہی نہیں۔ دکاندار نے کہا کروڑوں کا کپڑا، لاکھوں کا کپڑا میری دکان میں لگا ہوا ہے، تجھے کوئی کپڑا ہی نہیں پسند آیا؟ خریدنے والے نے کہا یہ لاکھوں کا کپڑا میرے کس کام کا، جو میرے پاس نمونہ ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو خریدار کو جو نمونہ مطلوب ہے وہ نمونہ دکان میں ہوگا تو تب وہ خریدے گا نا، آسان سی بات ہے۔ اب صحابہ کا ایمان حیثیت کیا رکھتا ہے پچھلی امت کے لیے؟ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
بعد والی امت صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائے گی تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ کیسا ایمان ہے ان کا؟ جن کے ایمان کو ماڈل قرار دیا ہے، جن کے ایمان کو نمونہ قرار دیا ہے۔ کبھی تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کو تلاش نہ کریں کہ تاریخ کی کتابیں صحابہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں، قرآن سے پوچھیں قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بھئی آپ نے مورخ طبری کا کلمہ پڑھا ہے یا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا ایمان تاریخ کی کتابوں پہ ہے یا آپ کا ایمان قرآن پاک پہ ہے؟ آج بہت زیادہ گمراہی پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کو تلاش کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں قرآن اور تاریخ ٹکرائے وہاں کس کو چھوڑنا ہے؟ آپ سنی عالم دین کو جب بھی سنیں گے وہ یہ بیان کرے گا صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرتے تھے۔ کسی سنی مبلغ کو سنیں گے وہ یہی بیان کرے گا صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا، صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے۔ اہل سنت کا مبلغ، اہل سنت کا خطیب، اہل سنت کا عالم جب بھی بیان کرے گا وہ صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت بیان کرے گا، اور دوسری طرف جب بھی یہ موضوع بیان ہوگا صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیاں بیان ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے مطابق کون سی چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تو میں آج کل کے پیشہ ور وائز کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دین کا ایک طالب علم ہوں، داڑھی شریف بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، امامہ شریف بھی پہنا ہوا ہے، اور عرصہ ہو گیا مجھے تبلیغ کرتے ہوئے بھی۔ اگر میں ہاتھ جوڑ کے کوئی بات عرض کروں تو دھیان دیں گے بات پر؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، پیشہ ور وائزوں سے دین نہ سیکھیں۔ جس نے 2 لاکھ لینا ہے نا 10 محرم کے دن بیان کرنے کا، اس کو کیا لگے کہ آپ دوزخ میں جائیں یا جنت میں جائیں؟ اس کا تو مسئلہ ہے اپنی فیس پوری کرنی ہے، اس نے تو اپنی تقریر کامیاب کرنی ہے۔ وہ اس لیے نہیں تقریر کر رہا کہ کوئی آپ کی فکر ہے اس کو کہ آپ جنت میں جائیں دوزخ میں نہ جائیں، نہیں، وہ تو آیا اس لیے جلسہ کامیاب کرنا ہے، نعرے لگوانے ہیں، شور رونق ہو جائے۔ وہ تو صرف جلسے کی کامیابی کے لیے آیا ہے، وہ کون سا آپ کو جنت کی طرف دعوت دینے آیا ہے؟ یہ 4 محرم کو جو اسلام آباد میں ایک شخص نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، 35 لاکھ روپیہ اس کی فیس تھی 10 دنوں کی، 35 لاکھ 10 دنوں کا اس نے لینا تھا۔ تو اس کو کیا لگے بھی آپ جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں؟ اس نے تو صرف وہ بیان کرنا ہے جو سننے والے خوش ہو کے سن لیں گے۔ پیشہ ور وائزوں نے جب دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا تو پھر گمراہی پھیل گئی، پھر انہوں نے قرآن کے اصول چھوڑ دیے۔ ان کا سننے والا جس بات سے خوش ہوتا ہے میں وہ بات ہی کروں گا، انہوں نے قرآن کے اصول چھوڑ دیے۔ یاد رکھیں دین بیان کرنے کے لیے صرف علم ہی کافی نہیں، تقوی بھی ضروری ہے۔ میں پچھلے دنوں بجوات گیا، وہاں ایک چودھری صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے وہ مسئلہ چھیڑا جو چند ماہ پہلے سوشل میڈیا پہ بڑے زور و شور سے چل رہا تھا۔ تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا بھئی آپ کا کیا خیال ہے اس مسئلے میں؟ میں نے کہا چوئی صاحب آپ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں اور 40 دن پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ 41ویں دن آپ آ جائیں میرے پاس، میں پھر مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر 40 دن آپ با جماعت نماز نہیں نہ پڑھ سکتے تو پھر دین پر بحثیں نہ کریں، پہلے اپنا وضو تو کر لیں۔ نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں، مسئلے بڑے بڑے ہم نے چھیڑے ہوئے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کے لیے صرف مطالعہ کافی نہیں، تقوی ہونا ضروری ہے۔ جب تک تقوی نہ ہو ان مسائل کو نہ چھیڑیں۔ پنساریوں کی دکان پہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے۔ میڈیکل سٹور والوں کے پاس دوائیاں ساری ہوتی ہیں پر میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر
کبھی میڈیکل سٹور پہ جا کے آپ نے کہا میں دل کا مریض ہوں، ذرا میرے دل کا آپریشن تو کر دو؟ جی آپریشن کرانا ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ ہسپتال جاتے ہیں، اور اس میں بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر. پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے شہر میں نہیں، لاہور جانا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ دل کا آپریشن کرانا ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے. اور جب ایمان سیکھنے کا وقت آئے تو آپ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ سے ہی دین سیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ میڈیکل سٹور پہ بیٹھ کے دل کے آپریشن کرا رہے ہیں. دین کو آپ نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے. سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلیں. جو بڑے بڑے تقوی والے علماء ہیں نا وہ باہر ہی ہیں. آج کل اکثر لوگ سوشل میڈیا میں ہی رہتے ہیں، اس سے باہر ان کا دھیان ہی نہیں ہے کہ باہر بھی کوئی دنیا ہے. جو کچھ انہیں وہاں مل جاتا ہے نا سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے. سوشل میڈیا سے باہر، فیس بک سے، یوٹیوب سے باہر نکل کے بھی دیکھیں، اہل علم، اہل تقوی مدارس میں، خانقاہوں پہ موجود ہیں. میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ. جب دین سیکھنے جاؤ تو پہلے یہ دیکھ لو جو تمہیں دین سکھا رہا ہے وہ دین سکھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں، یعنی اس کے اپنے اندر فکر آخرت ہے یا نہیں. جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں وہ کسی دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کرے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے میں ادب ہی ادب ہے. ہم کسی مقدس ہستی کے بے ادب. صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کے. اہل بیت کس کے ہیں؟ حضور کے. حضور کی نسبت سے ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں. ہمارے علماء جب بھی بیان کریں گے صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبتیں بیان کریں گے، اور حقیقت یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبتیں ہیں. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 25 سال خلفائے راشدین کے پیچھے نمازیں پڑھی. کتنا عرصہ؟ 25 سال. یہ جس شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی اسلام آباد میں اور ان کی طرف کفر کی نسبت کی، اس نے صرف سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی نہیں کی، اس نے حضرت علی شیر خدا کی توہین کی ہے. حضرت علی شیر خدا کی بے ادبی کی ہے. کیوں؟ اس لیے میں حضور حیدر کرار کے دروازے پر جو کتے ہیں نا ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. حضور شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے کے جو کتے ہیں ان کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل و اعلیٰ. پر میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں کہ کس امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہ امام پڑھا بھی سکتا ہے یا نہیں. جو شیر خدا کے دروازے کے کتوں کے برابر نہیں ہے وہ امام دیکھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو شیر خدا امام دیکھے بغیر ہی کھڑے ہوتے رہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں جو ان کے دروازے کے کتوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، میں ہر آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ یہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، امامت کی شرائط اس میں ہے یا نہیں. میں امامت کی شرائط دیکھ کے مقتدی بنتا ہوں. تو شیر خدا نے 25 سال جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے نہیں دیکھا میں کن کے پیچھے پڑھ رہا. تو جن کے پیچھے کھڑے ہو کے شیر خدا کہیں پیچھے اس امام کے، ان کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور یاد رکھیں وہ شیر خدا کی نماز ہے، میری اور آپ کی نماز نہیں. نماز بھی کس کی ہے کہ ان کی ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا و سورج لٹایا جاتا. ان کی نماز اتنی شان والی ہے کہ ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا و سورج لٹایا جاتا ہے. تو 25 سال کی نمازوں کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا. یہ 25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تو جن کے پیچھے شیر خدا نماز پڑھیں ان کا نام ادب سے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ شیر خدا کی حیا کرتے ہوئے، اہل بیت کا ادب کرتے ہوئے ہی ان ہستیوں کا ادب کرنا چاہیے جن کے ساتھ اہل بیت کی محبت ہے. ایک تو اہل بیت نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، دوسرا ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھے،
تیسرا ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، اور چوتھا اہل بیت نے ان کے تحائف قبول کیے۔ یہ چاروں نسبتیں اس بات کا اظہار ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی۔ جو شخص اسلام کا خیر خواہ ہے وہ یہی بیان کرے گا کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی۔ ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی اسلام کی توہین ہے۔ کوئی میری بے عزتی کرے کوئی فرق نہیں، لیکن کوئی سیدنا صدیق اکبر کی توہین کرے یہ اسلام پر حملہ ہے۔ قرآن جمع کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کتابی شکل میں جمع کیا ہے۔ آپ نے عدالت میں کیس کیا، آپ مدعی ہیں، جج نے کہا گواہ لے کے آؤ، آپ گواہ لے کے گئے، دوسرے فریق کا جو وکیل تھا اس نے کہا یہ گواہ جھوٹے ہیں۔ اگر مدعی کے گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیا مدعی کیس جیتے گا یا ہارے گا؟ ہار جائے گا۔ صحابہ اسلام کی سچائی کے گواہ ہیں، صحابہ حضور کے معجزات کے گواہ ہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اگر صحابہ کی دیانتداری پہ ایمان نہیں تو نہ قرآن پہ ایمان رہتا ہے نہ حدیث پہ ایمان رہتا ہے۔ تم نے صحابہ کو معمولی سمجھے، اپنے جیسا سمجھا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں وسوسہ بھی آ گیا دل میں، صحابہ کے بارے میں وسوسہ آ گیا تو کفر کا بیج دل میں پڑ گیا۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ شیطان وسوسہ ڈالے، مومن وسوسہ پکڑ کے اس پر سوچنا شروع ہو جائے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایمان کس کا بچے گا کہ وسوسہ آئے وہ وسوسے کو جھٹک دے؟ وسوسے کو جو جھٹک دے گا اس کا ایمان بچے گا۔ خناس کا تو کام ہے، شیطان تو وسوسے ڈالے گا، فلاں صحابی نے اس طرح کیا، فلاں صحابی نے اس طرح کیا۔ یہ تاریخ کی روایتیں ہیں، آپ قرآن پہ ایمان رکھیں۔ قرآن نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ 5 محرم کو میں ایک جگہ گیا تو مجھے دوست کہنے لگے کہ شان صدیق اکبر میں آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیات سنانی ہے۔ میں نے کہا ایک آیت کیا، قرآن نے تو پوری سورتیں نازل کی ہیں حضرت صدیق اکبر کی شان میں۔ سورہ واللیل پڑھ کے دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحابہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے، اگر قرآن ان کے اندر کی گواہی دے دے پھر کوئی وسوسے کی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ بندہ تقریر تو بڑی اچھی کر رہا ہے پر اندر سے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ نیت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے نا، تو جو اللہ نیت بیان کر دے اب اعتراض کی کوئی گنجائش رہ گئی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مال خرچ ہے، بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ کافروں نے کہا کوئی پرانا احسان تھا، اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے یار غار نے مال خرچ کر کے بلال حبشی کو آزاد کروایا ہے۔ وہ پرانے احسان کا بدلہ دے رہے ہیں۔ یہ حضور کی محبت یا اللہ کی محبت میں مال نہیں خرچا، یہ تو پرانے احسان کا بدلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میری گواہی دے کے آ، ابو بکر اندر سے ٹھیک ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یہ الفاظ حضرت صدیق اکبر کے باطن کی گواہی ہے کہ صدیق اکبر نے مال خرچا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے صحابہ کا باطن بیان کی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کہتا ہے صحابہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ دکھاوے کی نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں۔ قرآن کھول کھول کے ان کا باطن بیان کر رہا ہے۔ اب کوئی کے اندر سے ٹھیک نہیں تھے تو اعتراض کس پہ ہے، صحابہ پہ یا قرآن پہ؟
وسوسہ بھی قریب نہیں آنے دینا کہ صحابہ میں اخلاقی اعتبار سے کمزوری تھی، کوئی شک نہ قریب آئے، کوئی وسوسہ نہ قریب آئے۔ ہماری کیا اوقات ہے ان ہستیوں کی شان بیان کریں کہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے رسول اللہ کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہوں، ان کے گھوڑوں کے قدموں سے جو مٹی اٹھتی ہے اللہ اس گرد کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ والعادیات دبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ صحابہ حضور کی معیت میں سفر کر رہے ہیں، جہاد پر جا رہے ہیں، سواریوں کے قدموں سے گرد اٹھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ صحابہ جن کی سواریاں رسول اللہ کی معیت میں چل رہی ہیں، ان کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قیامت تک اس گرد کا ذکر ہوتا رہے گا۔ نقعا، اس گرد کو کہتے ہیں نقعا۔ وہ گرد کس کے قدموں سے اٹھی ہے، صحابی یا سواری؟ سواری کے قدموں کی کتنی شان ہے، سوار کے قدموں کی کتنی شان ہے۔ جن کی سواری کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کا ذکر قرآن میں ہے، سوار کی شان کتنی ہوگی۔ میں نے اب تک قرآن کی آیات ہی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، اس لیے کوئی وسوسہ، کوئی شک صحابہ کے حوالے سے قریب نہیں آنے دینا، تب ایمان محفوظ رہے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، اور ان سے بغض میرے بغض کی وجہ سے۔ بدر میں کتنے صحابی تھے جی؟ 313۔ مکے سے کافر کتنے آئے تھے؟ 1000۔ یہ 1000 کن سے لڑنے آئے ہیں؟ یہ 1000 کافر صحابہ سے لڑنے آئے ہیں۔ 313 صحابی ہیں، 1000 کون ہے؟ 1000 کافر ہیں، 313 صحابی ہیں۔ یہ کافر کن سے لڑنے آئے ہیں؟ جدھر صحابہ ہیں ادھر کافر، تو جدھر کافر ہیں ادھر صحابی۔ کافروں کی دشمنی کن کے ساتھ تھی جی؟ اس دور کے کافروں کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ اس دور کے کافروں کی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ صحابہ کے ساتھ تھی۔ اے صحابہ، یہ مکے کے کافر کیوں تم سے دشمنی کر رہے ہیں کہ 1000 کی تعداد میں آئے ہیں تم سے لڑنے کے لیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم ساتھ رسول اللہ کا دے رہے ہیں۔ آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ 313 حضور کا ساتھ نہ دیتے تو کوئی دشمنی تھی ان کافروں سے؟ وہ مکے کے کافر کیوں ان صحابہ سے لڑ رہے ہیں؟ یہ کھڑے ہیں عزت رسول کی حفاظت کے لیے، یہ حضور کے غلام بن کے کھڑے ہیں۔ وہ کافر یہی کہتے تھے حضور کا ساتھ نہ دو۔ میرا ایمان ہے کربلا والوں نے اسلام بچایا ہے، آپ کا بھی یہ ایمان ہے نا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ میرا ایمان ہے، کربلا والوں نے اسلام بچایا ہے، پر کربلا تک اسلام پہنچا ہے تو انہوں نے بچایا ہے نا۔ اگر بدر میں اسلام نہ بچتا تو کربلا تک کیسے پہنچتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اگر بدر میں اسلام نہ بچتا تو کربلا تک پہنچتا کیسے؟ میرے آقا کریم نے بدر کے میدان میں دعا کی ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، پروردگار اگر آج یہ مٹھی بھر غلام مارے گئے قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا ہے میرے آقا کریم کی، پروردگار اگر یہ مٹھی بھر غلام مارے گئے قیامت تک زمین پہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ ناز ہے، پوری سیرت میں ایک مقامی ہے جہاں حضور نے ناز سے دعا کی ہے۔ حضور جانتے تھے میں آخری نبی ہوں، اگر آخری نبی ہی کامیاب نہیں ہوگا تو زمین میں اللہ کی عبادت کون کروائے گا؟ اس دعا میں بھی ختم نبوت کا عقیدہ تھا۔ تو بدر میں اسلام بچا ہے تو کربلا تک پہنچا ہے نا، احد میں اسلام بچا ہے تو کربلا تک پہنچا ہے نا، خندق میں اسلام بچا ہے تو کربلا تک پہنچا ہے نا، صحابہ نے اسلام بچایا ہے تو پھر امام حسین نے بچایا ہے نا۔ بنیاد رکھنے والوں کو مانیں گے تو پھر اگلی منزل پر آپ پہنچیں گے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ امام علی مقام کو ماننے والا نہیں۔
جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ دو الگ جماعتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی جماعت ہے۔ دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ بدر میں کافر کتنے آئے تھے؟ 1000۔ اور صحابہ کتنے ہیں؟ مولا علی ادھر ہے جدھر صحابہ ہیں، یا صحابہ ادھر ہیں جدھر مولا علی ہے؟ صحابہ اور مولا علی کی دو جماعتیں ہیں یا ایک ہی جماعت ہے؟ جدھر شیر خدا ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر صحابہ ہیں ادھر شیر خدا ہیں۔ بھئی دوسری جماعت تو ابو جہل کی تھی، دوسری جماعت تو امیہ بن خلف کی تھی، صحابہ اور اہل بیت کی تو ایک ہی جماعت تھی۔ بدر کے میدان میں جدھر مولا علی ہیں ادھر صحابہ، جدھر امیر حمزہ ہیں ادھر صحابہ ہیں۔ اسی طرح احد میں جدھر اللہ کے نبی ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر مولا علی ہیں ادھر صحابہ ہیں۔ تو ان کی دو جماعتیں بعد میں اسلام دشمنوں نے بنائی ہیں کہ صحابہ الگ ہیں اہل بیت الگ ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جماعت۔ ہمارے نزدیک کوئی شخص اہل سنت نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ سنی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت میں وہ شمار ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، مستحب نہیں، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اہل بیت کی محبت ہمارے نزدیک فرض ہے۔ حضرت خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے تو آپ کی محفل میں والا پڑھتے ہوئے کہنے لگا اب میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہ رک گیا۔ آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا بھی اگر کسی کا وضو نہیں نا تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم نے حضور کی پیاری بیٹی کا ذکر بغیر وضو کے نہیں سننا۔ پھر آپ نے فرمایا جب یہ منقبت پڑھ رہا ہو اگر کسی شعر میں یہ بی بی پاک کا ذاتی نام لے، بعض شعراء شعر میں ذاتی نام لکھ دیتے ہیں، اگر یہ بی بی پاک کا ذاتی نام لے کسی شعر میں تو سینہ تان کے سر اٹھا کے حضور کی پیاری صاحبزادی کا نام نہیں سننا۔ اگر کسی شعر میں اس نے حضور کی پیاری بیٹی کا نام لیا تو سر جھکا کے نگاہیں جھکا کے نام سننا ہے۔ حشر کے دن تو ان کی آمد پہ اہل معاشر نگاہیں جھکائیں گے ہی، پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، بی بی پاک کا نام آئے تو نگاہیں ادب سے جھکا لو، باوضو ہو کے ان کا ذکر سنو اور ادب سے نگاہیں جھکا لو۔ اب دیانت داری سے فیصلہ کریں، ایک طرف لوگ سگریٹ پھینک کے سٹیج پہ آئیں اور ان پاک ہستیوں کا نام لیں، ذکر کرنے والے نے بھی وضو نہیں کیا ہوا، اور دوسری طرف صوفیاء کہیں بھی ذکر سننے کے لیے بھی وضو کر کے آؤ، تو ادب کہاں ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اہل سنت اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، نہیں، اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ماننے کا جو تقاضا ہے نا، ہم نقشبندیوں، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں سارے سلسلوں میں حضور حیدر کرار کی اولاد موجود ہے۔ ہمارے تمام مشائخ میں، تمام سلسلوں میں قادری سلسلہ ہے، کس کی اولاد ہے؟ حضور غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہے۔ چشتی سلسلہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس کی اولاد ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے، حسینی سید ہے۔ نقشبندی سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق، شجرہ نقشبندی پڑھ کے دیکھیں کس کی اولاد ہیں؟ حضور حیدر کرار کی اولاد ہے، حسینی سید۔ تمام سلاسل میں یہاں سہروردی سلسلہ پھیلا ہے تو حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے بعد مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچ شریف والے، وہ حسینی سید ہے۔ تو تمام سلاسل میں خلفائے راشدین کی اولادیں موجود ہیں اور سادات موجود ہیں۔ اہل سنت ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔
ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا درس دیا. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے ولایت کا نور نہیں اسے ملتا. اور ایمان کے خاتمے کے لیے آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت ہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. اور ہم صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آل رسول. آپ موجودہ دور کے پیشہ ور واعظوں سے دین نہ سیکھیں قرآن کھولیں. کتنے لوگ ایسے ہیں انہیں 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 20 سال ہو گئے انہیں اس آیت پہ تقریر کرتے ہوئے. اگر مجمع میں کھڑے ہو کہ آپ ان سے پوچھ لیں آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ نہیں بتا سکتے, کیونکہ انہوں نے کبھی کھول کے قرآن پڑھا ہی نہیں بھی آیت شروع کہاں سے ہوتی. دین کو اگر دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے تو بندہ خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. دین حضور کا ہے, اصولوں کی پابندی کا نام ہی دین ہے. جو بندہ دین کے اصولوں کی پابندی نہیں کر سکتا وہ دین نہیں سیکھ سکتا. جو اپنی مرضی, پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہمارے دل قرآن کے پیچھے چلیں پھر تو ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان کے نور سے روشن ہوں گے. اگر قرآن کسی اور طرف چلائے ہم کسی اور طرف چلیں ہمارا دل قرآن کی آیت کی تابع داری نہ کرے اس کے تابع نہ ہو تو پھر ہم ایمان کے نور سے محروم ہو جائیں گے. جسے پابندی نہیں آتی, شریعت نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کے اندر نہیں رہ سکتا, بالخصوص زبان کھولتے ہوئے اس بات کا بڑا خیال رکھیں. زبان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ چٹکی بجاتے ہوئے وقت زیادہ لگتا ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ بولا جس سے آل بیت کی بے ادبی ہے یا صحابہ کی بے ادبی ہے, یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, ایمان پہلے برباد ہو جاتا ہے. اس لیے صرف احتیاط نہیں بڑی احتیاط کی ضرورت. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج بعض لوگ گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں, دینی مسائل کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں. جو تیرنا نہیں جانتا وہ گہرائی میں نہ جائے, وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے غسل کر لے. گہرائی میں چھلانگ تو وہ لگائے جو تیرنا جانتا ہے. یہ بات میں نے ایک جگہ کی تو ایک بابا جی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی ہم جیسے جاہلوں کو تو نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی نہیں نہانا چاہیے, ہمیں تو بالٹی بھر کے نا نہر سے دور ہو کے نہانا چاہیے کہیں پیر پھسل ہی نہ جائے. یعنی صرف احتیاط نہیں بڑی احتیاط کی ضرورت. جو آدمی تیرنا نہیں جانتا وہ گہرے پانی میں چھلانگ لگا دے جان ضائع ہو جائے گی, ڈوب جائے گا. دین کی باریکیوں میں تو وہ جائے جو اصول دین جانتا ہے, مقاصد دین جانتا ہے. کھلا سودا پڑا ہوا ہے جو چاہے اٹھا کے لے جائے. یا کوئی والی وارث بھی ہے اس کا جی, دین کو کھلا سودا سمجھا ہوا ہے کہ گلی میں پڑا ہوا ہے جو چاہے اٹھا کے لے جائے. حضور اس کے والی ہیں. حضور نے دین بیان کی ہے, آیت اترتی تھی صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے, حضور معنی متعین کرتے تھے. اب معنی وہ لینا ہے جو حضور نے بیان کیا ہے. آپ کے لغت میں فلاں ہے, لغت میں فلاں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی بڑی لغتیں بیان کرتا رہا اور اس نے لغوی معنی کر کر کے جھوٹی نبوت کو گھڑ لیا ہے. معنی وہ بیان کرنا ہے جو حضور نے متعین کیا ہے. یہ کھلا سودا نہیں پڑا ہوا کہ لغت کی کتابوں سے معنی کر کے تو کینچیاں چلا کے. ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو بینک لوٹتا ہے, ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیتوں پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. وہ ڈاکو جو بینک لوٹے بہت بڑا ڈاکو ہے, جو کسی کے گھر جا کے لوٹے وہ بھی بڑا ڈاکو ہے, پر جو قرآن کی آیتوں پہ ڈاکے ڈالے, آیت کسی اور معنی میں نازل ہوئی وہ کسی اور معنی میں بیان کر رہا. میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پہلے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ پیشہ ور واعظوں سے دین نہ سیکھیں, قرآن سے رابطہ کریں. قرآن آپ پر ہدایت کے دروازے کھول دے گا. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے.
اور دوسری بات ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کو اتنا لائٹلی نہ لیں، بلکہ اس کے لیے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات پلے باندھ لیں کہ اگر اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں کوئی ادنا شک بھی دل میں آتا ہے تو کفر کا بیج دل میں ڈال دیا گیا ہے۔ جو آدمی آپ کے سامنے اہل بیت کی بے ادبی کرے یا صحابہ کی بے ادبی کرے وہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کی شان بیان کرے گا۔ اہل سنت کے علماء یہی بیان کرتے ہیں۔ خواجہ یار محمد فریدی نے لکھا ہے، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہر دار واہ واہ۔ حضور کے دو ابرو، اور ابروؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں واہ واہ۔ تصور کرتے ہیں نا حضور کے ابروؤں کا تو کہتے ہیں واہ واہ۔ دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہر دار واہ واہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار۔ جو حضور کو قبول ہیں، جو حضور کو پسند ہیں، اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو تکلیف کسے پہنچا رہا ہے؟ علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار۔ یہ اہل سنت ہے۔ صحابہ کا ذکر ہو پھر بھی کرتے ہیں واہ واہ، اہل بیت کا ذکر ہو پھر بھی کرتے ہیں واہ واہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، محمد مصطفیٰ دے یار۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار۔ سیدنا صدیق اکبر مسجد نبوی سے باہر نکلے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، کم سنی ہے، چھوٹی عمر ہے، گلی میں کھڑے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے امام حسن کو اٹھایا ہے، لوری دی ہے، اور لوری دیتے ہوئے منقبت پڑھ رہے ہیں۔ منقبت کیا پڑھتے ہیں؟ اے حسن، آپ اپنے والد مولا علی کے ہم شکل نہیں، آپ تو اللہ کے رسول اپنے نانا کے ہم شکل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر امام حسن کی منقبت پڑھ رہے ہیں۔ اے حسن، آپ کو دیکھیں تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، ہما ریحانتا یمن الدنیا، حسنین میرے پھول ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، حسن و حسین میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب نعت کے مقطع میں حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہیں تو بات شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، بات بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکتا ہو۔ بات بڑی ہے، علم تھوڑا ہے، تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے بھی میں بات بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں کیا بات۔ جب علم تھوڑا ہے، مضمون بڑا ہے، تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ لفظ بولے جاتے ہیں کیا بات۔ اب کون ہے جو حسنین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان زیادہ ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہے، علم کا سمندر ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میرا علم تھوڑا ہے، رسول اللہ کے نواسوں کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے پھر کہ میں نے ان کی ساری شانیں بیان کر دی ہیں، کوئی شان رہ نہیں گئی؟ کبھی کسی سے دعویٰ سنا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شان۔ تو ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہم زبان نہ بن جائیں کہ بریلی کے تاجدار جو آپ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری اوقات تھوڑی ہے، ان کی شان بڑی ہے۔
تو میں بولوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے، نسبت رسول کی۔ اللہ نے حضور کو کوئی ماڑی چیز نہیں دی، اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے سونا ہی دیا ہے۔ دین دیا ہے تو مکمل، نبوت دی ہے تو ختم نبوت، کتاب دی ہے تو قرآن پاک۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا ہے بے مثال ہی دیا ہے۔ اہل بیت دیے ہیں تو وہ بھی شان والے دیے ہیں، اصحاب دیے ہیں تو وہ بھی وفا والے دیے ہیں۔ نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، جرت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کی شادی ہوئی بنت رسول کے ساتھ، شیر خدا کی یہ کرامت ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جمال الاولیاء میں، یہ کرامت ہے، حضور حیدر کرار کی رکاب میں پیر رکھتے، الحمد سے شروع کرتے، سواری کی پشت پہ آتے، والناس تک پورا قرآن پڑھ لیتے۔ زیادہ پریشان نہ ہوں بھی کیسے پڑھ لیتے تھے، یہ کرامت ہے، اور کرامت کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ اور بعض صوفیاء نے لکھا ہے سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت ہے، لیکن روح کی آنکھ سے پڑھنا ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت نہیں، روح توجہ کرتی ہے، پوری کتاب یک دم وہ دیکھ سکتی ہے۔ بہرحال یہ مشکل بات ہے، آسان بات یہی ہے کہ کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہے۔ شیر خدا کی یہ کرامت تھی، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے۔ نکاح ہوا ہے بنت رسول کے ساتھ۔ ایک دن حضور حیدر کرار نے پوچھا سیدہ میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، رکاب سے زین پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری کہ سواری پہ آتے ہوئے سارا قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ کہ چکی کا ایک دستہ چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیں، تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ یہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں قرآن اترا ہے، ان کے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، ان کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے جس ماحول میں قرآن اترتا رہا ہے۔ قرآن اور ان کی بڑی پکی یاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ آئیں گے تو دونوں اکٹھے ہی میرے پاس آئیں گے۔ نوکے ثنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام، یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء کی شانیں اگر بیان کی جائیں، ساری زندگی شانیں بیان کرتے رہے، سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں بیان ہو سکتا۔ کوئی ساری زندگی ان کی شانیں بیان کرتا رہے، ان کے دل میں جو عشق الہی کا سمندر تھا اس کا ایک قطرہ نہیں بیان ہو سکتا۔ ہم تاریخ کی چند کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھئی اہل بیت کی صرف یا امام علی مقام کی صرف یہی شانیں ہیں، کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کا علم تھوڑا ہے، اپروچ تھوڑی ہے۔ زمین پہ چلنے والی چیونٹی کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے،
زمین پہ رینگنے والی چیونٹی کو کیا پتا کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کس کیفیت میں رہتا ہے۔ آج کا مسلمان، 15ویں صدی کا مسلمان، گناہوں میں پھنسا ہوا مسلمان کیا جانے فکر حسین کی پرواز کتنی بلند ہے۔ گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اس لیے زیادہ تشریحات کی طرف نہیں جاتا۔ سفر کربلا میں نواسہ رسول نے جو فیصلہ کیا ہے درست فیصلہ کیا ہے۔ امام علی مقام دین کے پاسبان ہے، حریت فکر کے پاسبان ہے۔ جب یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور خط لکھا ہے گورنر مدینہ کو، تو مدینہ شریف کا جو گورنر تھا وہ یزید کا کزن تھا، چچیرا بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا، لیکن اس نے امام علی مقام کی کوئی بیعت بھی نہیں کی، حالانکہ اس کو مشورہ دیا گیا کہ تلوار چلاؤ۔ اس کو مشورہ دیا گیا ہے امام اگر بیعت نہیں کرتے، تم تلوار نہیں چلاتے تو کم از کم گرفتار کر لو، انہیں محل سے نکلنے نہ دو۔ اس نے نہ تلوار چلائی ہے نہ گرفتار کی ہے، بلکہ اس نے کہا میں صرف مدینہ منورہ کا گورنر ہوں، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے اور کہا جائے اہل بیت پہ تلوار چلاؤ، میں دنیا کی حکومت چھوڑ دوں گا، اہل بیت پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ اور بعد میں پھر اس نے گورنری چھوڑ دی، اس کو اتار دیا گیا تھا گورنری سے کہ تو نے نواسہ رسول کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ یہ یزید کا چچیرا بھائی ہے، لیکن اہل بیت کو نہ گرفتار کر رہے نہ تلوار چلا رہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مجرم ہے صرف اسی کو مجرم کہیں۔ یزید مجرم ہے، یزید قاتل ہے، یزید نے ظلم کیا ہے، تو یزید کو ہی مجرم کہیں۔ اب اس کا چچیرا بھائی ہے، حضرت ابو سفیان کی اولاد میں سے ہے یہ ولید، لیکن اس نے امام کو گرفتار نہیں کیا۔ مشورہ دیا گیا، لیکن اس نے کہا میں دنیا کی حکومت چھوڑ سکتا ہوں، آل رسول پہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ امام گورنر ہاؤس سے گھر آئے، مشورہ ہوا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر میں مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید یہاں لشکر بھیجے گا، شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر رسول میں جنگ ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن انہوں نے جوابی تلوار نہیں چلائی، کیونکہ مدینہ منورہ عام شہروں کی طرح نہیں ہے، یہ شہر رسول ہے۔ مکہ شریف، مدینہ منورہ، یہ دو مقدس وادیاں ہیں، مکے میں بیت اللہ ہے، مدینے میں رسول اللہ ہے۔ ان دونوں شہروں کے خاص احکامات ہیں، عام شہروں کی طرح نہیں آپ ان شہروں میں داخل ہو سکتے، ان آداب کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ آپ سب کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ ان دونوں شہروں کو کیا کہتے ہیں؟ حرمین۔ ان کے خاص حکم ہیں، خاص فضائل بھی ہیں، خاص احکام بھی ہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا آپ فوج بلائیں، جو آپ کو قتل کرنے آئے ہیں آپ ان سے جنگ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ جس شہر میں رسول اللہ کا روضہ ہے میں اس شہر میں جنگ نہیں کروا سکتا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، فوج نہیں بلوائی۔ یہی فیصلہ امام علی مقام سرکار سید الشہداء نواسہ رسول کا تھا، میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں اہل مدینہ میرا ساتھ دیں گے، یزید یہاں لشکر بھیجے گا، اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ جس نے اس شہر میں جنگ کروائی، جس کی وجہ سے شہر میں لڑائی ہوئی۔ میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ مسئلہ یاد رکھیں، مکے میں ایک نیکی کریں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور مکے میں ایک گناہ کریں 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ وہ جلال والی جگہ ہے مکہ شریف۔ مدینہ منورہ میں ایک گناہ کیا ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن مکہ شریف اس کے اور زیادہ سخت احکام ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں مکے چلا جاتا ہوں، حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ امام مکے آ گئے، منزل مکہ تھی،
کوفے جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، پر یہ ظلم ان مفاد پرست عقیدت مندوں نے کیا ہے جنہوں نے 450 سے زیادہ خط لکھے اور خطوں میں کہا کہ امام ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے جس کو تنخواہ یزید دیتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کوفہ کے پیچھے ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جب تک آپ نہیں کوفے آئیں گے ہم جمعہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح کے خطوط انہوں نے لکھے۔ امام علی مقام نے مشاورت کی، فیصلہ ہوا حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجیں، جو یہ تجویز دیں گے، خط لکھیں گے، اس کے مطابق دوبارہ مجلس مشاورت منعقد ہوگی۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، 25,000 یا 40,000 نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ امام آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ جس دن یہ خط کوفے سے نکلا ہے، دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر بنا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر دیا ہے۔ وہ اہل بیت کے محب تھے حضرت نعمان بن بشیر، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی، لیکن یہ سفاک شخص تھا، بدبخت اور ظالم شخص تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس نے آتے ہی حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کیا اور کوفے کے حالات کا پانسا پلٹ دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو رہے ہیں اس دن امام علی مقام مکے سے کوفے کی طرف نکل رہے ہیں۔ 3 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء اور یزیدیوں کی طرف سے حر، وہ 500 کے لشکر کے ساتھ امام کے ساتھ تھا، کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں کہ عمر بن سعد آیا ہے اور اس نے چاروں طرف سے قافلہ حسینی کو گھیر لیا ہے۔ امام کسی طرف نہیں جا سکتے تھے، اس نے یوں چاروں طرف سے گھیر لیا، خیمے لگ گئے۔ عمر بن سعد آیا امام کے خیمے میں، امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، انہوں نے خط لکھ کے بلایا۔ اس نے کہا کس نے خط لکھے ہیں؟ امام نے خطوں والا تھیلا منگایا، ایک خط نکال کے دکھایا۔ اب صورتحال یہ ہے، وہ خط دیکھتا ہے، یہ خط قیس بن اشعث کا ہے، وہ دیکھے میرے لشکر میں قیس بن اشعث کھڑا ہے تلوار لے کے آپ سے لڑنے کے لیے۔ اور کس نے بلایا ہے؟ شیس بن ربی۔ یہ خط شیس بن ربی کا ہے، وہ تو میرے قافلے میں کھڑا ہے آپ سے لڑنے کے لیے۔ امام خط آپ کے پاس ہیں، بندے ہمارے ساتھ ہیں، یہ مکر گئے ہیں، یہ بے وفا ہیں، یہ مفاد پرست ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ امام علی مقام نے جب صورتحال دیکھی، عمر بن سعد نے کہا اب بتائیں اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ جنہوں نے بلایا تھا وہ تو مکر گئے ہیں، وہ تو میرے لشکر میں ہیں، وہ تو یزید سے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ بتائیں اب آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر بلانے والے ہی بے وفا ہیں اور مکر گئے ہیں اور میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو میرا راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں راستہ نہیں کھول سکتا، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ واپس مکے چلے جائیں، راستہ میں نہیں کھول سکتا، مجھے مہلت دیں، میں خط لکھتا ہوں، اجازت لیتا ہوں گورنر کوفہ سے۔ اس نے اجازت دے دی تو آپ واپس چلے جائیں۔ اب اس نے تیز رفتار سوار دوڑایا اور جا کے گورنر کوفہ کو خط پہنچایا جس میں تھا کہ امام واپس مکے جانا چاہتے ہیں، اگر تم ان کے لیے راستہ کھولنے کی اجازت دے دو تو یہ واپس مکے چلے جائیں گے۔ گورنر کوفہ نے جب یہ خط پڑھا تو پاس بیٹھا ہوا تھا شمر۔ شمر نے کہا کہ نواسہ رسول کو مکے نہ جانے دینا، اگر یہ واپس مکے چلے گئے تو دوبارہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، یہ وہاں جا کے بڑی طاقت بن جائیں گے، ابھی یہ تمہارے قابو میں ہیں، یا ان سے بیعت لو یا ان پر تلوار چلاؤ۔ اور پھر شمر نے کہا کہ عمر بن سعد وہ تو بچپن کا دوست ہے نواسہ رسول کا، وہ نہیں ان پہ تلوار چلائے گا، اس کی کوشش ہوگی صلح کروا کے واپس بھیجا جائے، مجھے بھیجو، میں جا کے کربلا کے معاملے کو نپٹاتا ہوں، مجھے بھیجو، میں جاتا ہوں، عمر بن سعد کو معطل کر دو۔ لہٰذا نئے آرڈر جاری ہوئے شمر کے، اور شمر لشکر لے کے کربلا پہنچا۔ اس نے آتے ہی عمر بن سعد سے کہا تو اپنی سیٹ چھوڑ دے،
اب میں کمانڈر ان چیف ہوں. اگر اس وقت عمر بن سعد اپنی سیٹ چھوڑ دیتا تو وہ بھی حر بن جاتا، پر اس نے دنیا پرستی میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑی. اس نے کہا نہیں، میں نواسہ رسول کے خلاف لڑوں گا. جب اس نے کہا نا میں نواسہ رسول کے خلاف لڑوں گا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. ایران کی محبت، اس کو لالچ دی گئی تھی کہ اگر تو جنگ لڑے گا تو رے کی حکومت ملے گی. رے نام تھا ایران کا، پرانا نام، آج کل اس کا نام ایران ہے، پہلے اس ملک کا نام رے تھا. تو اس نے کہا بھی اگر تو جنگ لڑے گا تو تجھے رے کی حکومت ملے گی. دنیا کی محبت میں وہ تیار ہو گیا امام علی مقام کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ جو صلح کے لیے کوشش ہو رہی تھی، یہ آ کے کس نے خراب کی ہے؟ شمر نے. اور شمر نے 16 حج کیے ہوئے تھے. شمر نے حضور حیدر کرار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی تھی. حضور مولا علی شیر خدا کے پیچھے شمر نے نمازیں پڑھی ہوئی. شمر نے بیعت کی ہوئی تھی حضور حیدر کرار کے ہاتھ پر. شمر حضور حیدر کرار کے سسرالی خاندان میں سے تھا. حضرت عباس جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کی والدہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ قبیلہ بنو کلاب میں سے تھیں، اور شمر قبیلہ بنو کلاب میں سے تھا. پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. شمر نے امام علی مقام سے کہا اپنے آپ کو بچا لو، اپنی نسل کو بچا لو، ورنہ اس صحرا میں آپ کا نام مٹا دیا جائے گا. آنے والی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حسین نام کا کوئی آدمی بھی تاریخ میں آیا تھا. شمر نے موت کی دھمکی دی تو امام علی مقام نے جواب کیا دیا ہے؟ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ. جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخر ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کریں. امام علی مقام میں وہ نہیں جو موت سے ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لو. امام علی مقام اللہ کی محبت میں سرشار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت کس انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ ترکت الخلق فی ہواکا وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْجُبِّ إِرْبًا لَمَا أَنَّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ. اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا دھیان رب کی طرف سے ہٹایا نہیں جا سکتا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے نا، رب کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. امام علی مقام اللہ کی محبت میں سرشار ہے. وَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْجُبِّ إِرْبًا لما ان الفؤاد فی سواکا. فرمایا میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا دھیان رب کی طرف سے ہٹایا نہیں جا سکتا. میرے جسم سے نکلنے والا خون کا ہر ایک قطرہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلے گا. ترکت الخلق فی ہواکا، تیری محبت میں نے مخلوق سے منہ پھیر لیا ہے، میرے لیے تیری محبت کافی ہے. وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میں اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کرتا ہوں تیرے دیدار کے لیے. پروردگار میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر لیا لِكَيْ أَرَاكَ، تیرے دیدار کے لیے. کچھ پتا جے وچ کربل کدے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں ویکھن لئی ترسے جگ سارا ادا وچ کربل دیدار ہویا. امام علی مقام عشق الہی میں سرشار ہے. مسجد کے نرم قالینوں پہ پرامن ماحول میں بیٹھ کر کربلا سنا جا سکتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل. ہم اپنے وطن میں ہیں، امام پردیس میں تھے. پردیس 1000 میل دور ہیں اپنے وطن سے. صرف مردوں کا قافلہ نہیں، پردے دار بیبیاں ساتھ ہیں. پردیس ہے، پردے دار بیبیاں ساتھ ہیں. بلانے والے ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے ان حالات میں،
لیکن ہزاروں سلام جرت امام پر، دکھ ہار گئے امام نہیں ہارے۔ امام علی مقام نے اس وقت بتا دیا اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں، اسلام قائم رہنے کا نام ہے۔ موم کی ناک نہیں جدھر چاہو موڑ لو، اسلام نظریہ ضرورت کا نام نہیں، اسلام قائم رہنے کا نام۔ 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں، قدم ڈگمگائے نہیں، اور بعض نے کہا 100 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ 5 بھائی شہید ہوئے ہیں، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، 5 بھائی شہید ہوئے، 4 بھتیجے شہید ہوئے، 2 بھانجے شہید ہوئے، آوان و انصار شہید ہوئے۔ امام علی مقام کسی کی لاش اٹھاتے ہوئے زبان پہ شکوے کا لفظ نہیں لا رہے، یا حوصلہ نہیں ہار جاتے، بلکہ جرت کے ساتھ مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب 18 سال کے بیٹے شہزادہ علی اکبر گرے ہیں تو امام علی مقام نے ان کا چہرہ گود میں رکھا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تو امام علی مقام نے فرمایا صبح سے اب تک میں نے شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں، کسی شہید کی آنکھوں میں آخری وقت آنسو نہیں دیکھے، شیر خدا کے بیٹے کی آنکھ، شیر خدا کے پوتے کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان، میں نے آپ کو تنہا دیکھا ہے، اب قافلے میں کوئی مرد نہیں رہ گیا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اپنے باپ کو دشمنوں کے سامنے اکیلا دیکھ کر میرے دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ساتھ جتنے آئے تھے وہ سب شہید ہو چکے ہیں، بھائی شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، آوان و انصار، آل جعفر، آل عقیل سب شہید ہو گئے، اب میرا باپ ان دشمنوں کے سامنے تنہا رہ گیا ہے۔ اس وقت امام علی مقام نے جو تسلی دی ہے اپنے بیٹے کو وہ درس کربلا ہے۔ فرمایا بیٹا تو جدا ہونے والوں کو دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا میں صبر کے کس مقام پر کھڑا ہوں۔ دکھ جتنے بڑے ہوں گے، غم جتنا بڑا ہوگا، صبر اتنا ہی بڑا ہوگا، اور صبر جتنا بڑا ہوگا اللہ کا قرب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ پھر فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء، آپ کا اسوہ مبارکہ ہمارے لیے کہ دنیا کی خاطر دین کو نہ قربان کرنا، ہاں دین کی خاطر دنیا میں دکھ برداشت کر لینا۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ امام علی مقام نے دین کی خاطر دنیا کے دکھ برداشت کیے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر دین کی قربانی دے دیتے۔ حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسینیت دین کو ترجیح دینے کا نام، اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دینے کا نام۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دکھوں کی آندیاں چلیں، انتہا درجے کے ظلم ہوئے، لیکن کیا امام کی کوئی ایک نماز بھی ضائع ہوئی ہے؟ آج کوئی ہے جو امام کی اس استقامت کو سامنے رکھتے ہوئے ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ زندگی میں نماز نہیں قضا ہونے دوں گا؟ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ ابھی ہم سارے پڑھ رہے تھے دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو امام علی مقام دین ہے۔ ذرا گھر جا کے آپ دیکھیں آپ کے گھر دین ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے گھر دین ہے تو پھر آپ نے اپنے گھر کے دروازے امام علی مقام کے لیے کھولے ہوئے ہیں، لیکن اگر مسجد میں تو آپ کہیں دین است حسین، گھر جا کے گانے سنیں، ڈرامے دیکھیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کے دروازے تو امام کے لیے نہیں کھولے۔ امام دین ہے، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔
آپ کے گھر میں امام کی تعلیمات ہوں، امام کا اسوہ آپ کے گھر میں ہو، امام کی تعلیمات کے مطابق گھر کا دینی ماحول ہو، تو پھر امام عالی مقام خوش ہوں گے کہ انہوں نے میری شہادت کی قدر کی ہے، ورنہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہوں نے خون حسین سے وفا نہیں کی۔ امام کی شہادت کا تقاضا یہ ہے، جس مشن کے لیے امام نے جان دی ہے ہم اس مشن کو زندہ رکھیں، اور وہ مشن دین کی سربلندی کا مشن ہے۔ مسجد میں اذان ہو، ہم گھر بیٹھے رہیں، ہم نے خون حسین کی قدر نہیں کی، ہم نے شہادت حسین کی قدر نہیں کی۔ امام نے تو اس لیے جان دی کہ مسجد آباد ہو، قرآن کی تلاوت ہو، وہاں تو سر کٹ گیا، دھڑ سے جدا ہو گیا، تلاوت نہیں چھوٹی، اور یہاں سر دھڑوں کے ساتھ ہی ہیں اور قرآن کی فکر ہی نہیں۔ گرد پڑ گئی گھر پڑے ہوئے قرآن پاک کے نسخے پر۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ درس کربلا کیا ہے؟ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر امام علی مقام کے نزدیک دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہوتی تو کیا آپ اتنی لاشیں اٹھاتے؟ امام کے نزدیک اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ دنیا کے دکھ عارضی ہیں اور دنیا کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ دنیا میں دکھ آئے تو ہمیشہ نہیں رہے گا، دکھ ختم ہو جائے گا۔ خوشی ملے تو خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ یزید ہار گیا، امام جیت گئے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اجڑی جھوک حسین دی، میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ نواسہ رسول کا گھرانہ اجڑ گیا، نہیں، میں کہتا ہوں یزید اجڑ گیا ہے، یزید برباد ہو گیا ہے۔ امام کے نام سے تو آج دنیا آباد ہے، امام کا نام تو مسجدوں میں لکھا ہوا ہے، امام کی اولاد تو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں آباد ہے۔ اجمیر شریف امام کی اولاد ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام حسن کی اولاد، حسنی حسینی سیدوں کے گھر آج بھی آباد ہیں۔ اجڑا کون ہے؟ جس نے دین پہ ظلم کیا وہ اجڑ گیا، جس نے دین بچایا اس کا گھر آج بھی آباد ہے، جس نے دین سے وفا کی ان کا گھر آج بھی آباد۔ کبھی یہ نہ کہیں اجڑی جھوک حسین دی، امام علی مقام اجڑے نہیں ہیں، امام قربان ہوئے ہیں دین پر، قربانی دی ہے، دکھ برداشت کیے ہیں۔ پر قرآن سے پوچھیں جب شہید مقام شہادت پہ پہنچ جاتا ہے کیا اس کو پھر بھی وہ دکھ قائم رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے؟ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ میں نے بات شروع کی تھی، تقریر شروع کی تھی قرآن سے۔ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ قرآن پاک چوتھا پارہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا شہید زندہ ہیں، رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فارحین، وہ بڑے خوش ہیں۔ کیا ہیں؟ شہید کیا ہیں؟ اس لیے یہ نہ کہیں کہ اجڑی جھوک حسین تھی، شہادت سے پہلے دکھ ہیں، پر ہائے حسین نہ کہیں، واہ حسین۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہائے حسین یا واہ حسین؟ علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، میری سرکار دے انوار۔ شہادت سے پہلے جو دکھ امام نے برداشت کیے ہیں انہیں بیان کر کے واہ حسین کہیں کہ استقامت بڑی ہے، اور شہادت کے بعد قرآن کہتا ہے فارحین، جو شہید ہو گئے وہ بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو درجے بڑے اعلیٰ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان ہے۔ بندہ دنیا سے ایمان لے کے گیا، جتنا بڑا بھی گناہگار ہے آخر بخشش ہو جائے گی، اور اگر ایمان نہیں لے کے گیا تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔